کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ان کے دور کے اندر، اس کے بعد اس ملک میں ان کا احتساب ہو سکا یا نہیں ہو سکا؟ خیر، احتساب تو اس ملک میں کسی کا بھی نہیں ہو سکا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ بڑی بڑی کرپشن میں ملوث رہے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، تو یقیناً وہ احتساب نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ مطلب ہے ادارہ ان کے ساتھ کھڑا رہا آخر تک۔ اور ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، آج تو بہت ہائنڈ سائٹ میں لوگ کہہ دیتے کہ جی انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا، ان حالات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جس حالات میں یہ ملٹری ٹیک اوور ہوا تھا۔ اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سفر میں تھے، پی آئی اے کے جہاز میں واپس آ رہے تھے، تو ان کے اوپر تمام ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا تھا۔ نواز شریف جو جن پہ ہائی جیکنگ کا کیس تھا، وہ مطلب ہے کہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد کیس تھا نواز شریف صاحب پر، اور اس بات پہ مجبور کیا جا رہا تھا کہ بے شک وہ طیارہ بھارت میں اتر جائے۔ یہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے، اس میں ساری کوئی چیز اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جب پاک فوج نے یہ دیکھا تو ادارے نے خود بخود رد عمل کیا۔ وہ رد عمل تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ حکومت جو ہے اس کو رخصت ہونا پڑا نواز شریف صاحب کی۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر جو جس طرح سے چوائس آف جنرل کہتے ہیں نا کہ آل آف اے سڈن آپ ایک سازش کر کے، محلاتی سازش کر کے آپ ایک آرمی چیف وہ فضا میں اس کو روکنے کی کوشش کریں اور پھر دوسرے کو اپوائنٹ کریں، تو اس کی وجہ سے ایک فوج میں بڑا رد عمل آیا تھا۔ پھر یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے حوالے سے اس زمانے میں بڑا لوگوں میں تشویش تھی کہ جس طرح کی آئینی ترامیم کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ نہیں تو عامر صاحب بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مارشل لاء لگانا جو تھا، ان کا مارشل لاء لگانا ایکچولی ایک ایکشن نہیں بلکہ ایک ری ایکشن تھا۔ جی میں یہی عرض کروں کہ رد عمل تھا کہ جس کے حالات جو تھے خود نواز شریف صاحب نے پیدا کیے تھے۔ اور مجھے وہ وقت یاد ہے اچھی طرح، میں نے جیسے عرض کیا اسلام آباد میں لوگ خوشیاں منا رہے تھے، پاکستان کے کسی شہر میں کوئی مزاحمت، کوئی جلوس، سب لوگوں نے ایک ویلکم کیا تھا، حتیٰ کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویلکم کیا تھا کہ جی نواز شریف صاحب سے نجات ملی۔ ہمارے جو بڑے بڑے فن خان بنتے ہیں جمہوری، وہ تمام کے تمام، چاہے وہ نوابزادہ نصر اللہ ہو زمانے میں، بعد میں انہوں نے پھر وہ اتحاد بنایا تھا کہ جب مشرف صاحب سے ان کے اختلافات ہوئے تو سب کے سب، اور یہ فن خان آپ محاورتاً کہہ رہے ہیں نا، یہ آن ریکارڈ ہے بات، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دوسری بات یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ جی میثاق جمہوریت تو خود جو ہے انہی لوگوں نے وائلیٹ کیا۔ آپ سب سے پہلے بے نظیر بھٹو نے جا کر مشرف صاحب سے بیک چینل ڈیل کی تھی، دبئی میں ملاقات ہوئی تھی ان کی، یہ سارا آن دا ریکارڈ ہے، مطلب ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں 2008 کے انتخابات کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی گئی۔